بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عبدالمطلب کو خواب میں بئر زمزم کی کھدائی کا حکم ملا تو اس وقت ان کے صرف ایک بیٹے حارث تھے، جن کی وجہ سے وہ ابو الحارث کی کنیت لگایا کرتے تھے۔ عدی بن نوفل بن عبد المناف نے حضرت عبدالمطلب کو بڑے غرور سے طعنہ دیا، اے عبدالمطلب، ہمیں اکڑ کر دکھاتے ہو، حالانکہ تم اکیلے ہو، تمہاری اولاد نہیں۔ آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حسرت اور عاجزی سے بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی، اے اللہ، 10 جوان بیٹے عطا فرما، دشمنوں کی اکڑ توڑ دے، ان میں سے ایک تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ چاہے زمزم کی کھدائی کے وقت انہوں نے جو دعا کی تھی، چند سال بعد اس دعا کی قبولیت کی عملی تصویر ان کے سامنے جلوہ گر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 10 حسین و جمیل بیٹے عطا فرمائے تھے جو صحت مند، توانا اور باروب تھے۔ ایک روز حضرت عبدالمطلب نے سب کو پاس بلایا اور پچھلے حالات سنا کر اپنی نظر کا ذکر کیا۔ سب اطاعت و خلوص کی تصویر بن گئے، گردنیں جھکا دیں اور نیاز مندی سے بولے، ہم حاضر ہیں، جسے چاہیں قربان کر دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے حکم دیا، قرعہ ڈالو، جس کے نام کا قرعہ نکلا اسے قربان کر دوں گا۔ عباس، حمزہ، ابو طالب، ابو لہب، حارث، زرار، مکوم، زبیر، غیداق اور عبداللہ سب بھائی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ بعض نے قسم اور مغیرہ 2 ناموں کا اضافہ کیا ہے۔ ان کی بہنیں صفیہ، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ، اروی اور برہ بھی دھڑکتے دلوں کے ساتھ دوسری قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ سب کی نظریں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں، دیکھیں کس بھائی کے نام قرعہ نکلتا ہے۔ سب عزیز اور پیارے تھے، مگر جو سب سے پیارا تھا اس کے نام کا قرعہ نکل آیا، یہ حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبدالمطلب کی زبان سے اف تک نہ نکلا۔ یہ وعدہ خلافی اور شان تسلیم و رضا کے منافی بات تھی، اس لیے چپکے سے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور ذبح کی طرف چل پڑے۔ قریش اور ان کے بیٹے چیخ پڑے، سردار، اگر آپ نے اولاد کو ذبح کرنے کی ریت ڈال دی تو یہ ایک رسم پڑ جائے گی۔ ہر کوئی اظہار بندگی کے لیے جوان اولاد کو ذبح کرنا اور اس کی قربانی دینا ضروری خیال کرنے لگ جائے گا، اس لیے آپ مہربانی کریں اور ایسا طریقہ نہ ڈالیں جس کا دفاع بعد میں مشکل ہو جائے۔ کوئی ایسا حل تلاش کریں جس سے آپ کی نظر بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ کی جان بھی بچ جائے۔ حضرت حمزہ حضرت عبداللہ سے چھوٹے اور حضرت عباس حضرت حمزہ سے چھوٹے تھے۔ عبداللہ اپنی والدہ کی طرف سے بھائیوں میں چھوٹے اور بہنوں کے لاڈلے اور ان کی آنکھوں کے تارے تھے۔ انہوں نے مسئلہ کے حل پر بہت زور دیا اور والد گرامی کو مجبور کیا کہ وہ کوئی اور قابل عمل صورت نکالیں۔ قربانی کی رسم ڈالنا موضوع نہیں۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی متبادل صورت بھی تو نکل آئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب بہت ہی دانا و مدبر اور نکتہ رس انسان تھے۔
دماغ پر زور دیا، ممکنہ صورتوں کا جائزہ لیا، لیکن انصاف پسند دماغ نے کسی صورت کو بھی قبول نہ کیا جس سے بے وفائی کی بو آتی ہو۔ پھر سب نے متفقہ طور پر اس قضیہ کا یہ حل تلاش کیا کہ حجاز مدینہ منورہ میں ایک عرافہ یعنی غائب کی باتیں بتانے والی ہے، جس کے کوئی شیطان موکل یا کوئی روح تابع ہے، وہ حالات صحیح بتا دیتی ہے۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کو کہہ دیا تو آپ کو اختیار ہے، ورنہ وہ جو کہے اس کو قبول کریں۔ چنانچہ یہ سب وہاں چلے اور یثرب پہنچے تو معلوم ہوا کہ عرافہ کہنا خیبر میں ہے، تو سب سوار ہو کر خیبر پہنچے۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے اور اپنے بیٹے کے تمام حالات پوری تفصیل سے اسے سنائے۔ اس عورت نے کہا، آج تو میں کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ میرا تابع میرے پاس نہیں ہے۔ میرا تابع میرے پاس آئے گا تو پھر کسی دن آنا۔ یہ سن کر سب کے سب واپس اپنے پڑاؤ پر آ گئے۔ حضرت عبدالمطلب رات بھر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہے۔ صبح ہوئی، سب کے سب اسی عورت کے پاس گئے تو اس نے کہا، مجھے تمہارے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں، تم بتاؤ کہ تمہارے پاس دیت یعنی خون بہا کتنا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 10 اونٹ۔ وہ عورت بولی، تم لوگ اپنی بستی مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے بیٹے اور 10 اونٹوں کو پاس رکھو۔ 10 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کا قرعہ ڈال کر دیکھو، اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو بہت بہتر، ورنہ 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے رہو۔ جب قرعہ اونٹوں پر نکل آئے تو پھر اونٹوں کو ذبح کر دو، اس طرح تمہارا رب راضی ہو جائے گا اور تمہارا بیٹا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب نہایت خوشی کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ مذکورہ نجات بخشنے والے اس مسرت افروز واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ لوگوں میں ذبیح کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ لقب ان کے نشان امتیاز اور خاندان بھر کے لیے وجہ افتخار بن گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تمام قبیلے میں پہلے سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ اس لقب کی شان انفرادیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے شرف قبولیت سے نوازا اور اس پر اظہار خوشنودی فرمایا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔